اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد سب سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر جو ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس ضمن میں جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے بنیات الطالبین۔ اس کے مصنف ہیں حضور شیخ غوث اعظم شیخ عبد القادر الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں جو باب ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے ماہ رمضان کے فضائل و خصائص۔ ماہ رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں، اور آج ہم اس ضمن میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخر ماہ تک یہ دروازے بند نہیں کیے جاتے، اور جو بندہ مومن خواہ وہ مرد ہو یا عورت اس ماہ کی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر سجدے کے عوض، یعنی ہر ایک سجدے کے عوض 1700 نیکیاں اس کے لیے لکھتا ہے۔ تو یہ وہ والی بات ہے کہ اس ماہ میں جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو ہر سجدے کے عوض 1700 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے لکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ایسا مکان تعمیر فرماتا ہے جس کے 1000 دروازے ہیں، اور دروازوں کے کواڑ سرخ یاقوت سے مرصع ہیں، یعنی ان سے ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور جس شخص نے اول سے آخر تک اس ماہ رمضان میں روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ حضور نے یہ بشارت دی ہے کہ جو شخص اس ماہ کے تمام روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف یہی نہیں، ان روزوں کو دوسرے ماہ رمضان کا کفارہ بھی بنا دیتا ہے۔ اگر کہیں ماہ رمضان میں روزے مس ہو گئے ہوں تو یہ ان کے کفارے کے طور پہ بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے روزہ دار کے لیے اس کے لیے ہر روز جنت میں ایک محل تعمیر کراتا ہے جس کے 1000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام انتظار کرتے رہتے ہیں، اور ہر سجدے کے بدلے اس کو اتنا تناور سایہ دار درخت جنت میں عطا ہوتا ہے کہ ایک شاہ سوار، یعنی گھوڑے کے اوپر جو بہترین سواری کرنے والا ہے، وہ اس کے نیچے 100 برس تک گھوڑا چلاتا رہے پھر بھی اس مسافت کو طے نہیں کر سکے گا۔ اس قدر بڑا سایہ دار درخت جنت میں اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث تھی جس میں ماہ رمضان اور اس میں روزے رکھنے والے شخص کے لیے جو انعام و کرام ہے اس کا ذکر تھا۔ ایک اور جگہ پہ حضور سیدنا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے، یعنی حضور عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی اسناد سے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر نظر یا توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں آدمی دوزخ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلی حدیث میں جہاں ذکر تھا انعام و کرام کا اس شخص کے لیے جس نے
روزہ رکھا، نیکی کی، رات کی عبادت کی، یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں بہت سارے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ان کے لیے بھی یہ مہینہ جو ہے یہ برکت والا اور رحمت والا مہینہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے بالاسناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ رمضان مبارک میں جنت کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی بخشش جو ہے عام ہو جاتی ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جو شیطان اور اس کے جو چیلے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک آخری حدیث آج کی اس ویڈیو کے لیے ہم ریکارڈ کرتے ہیں. نافع بن مروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کا نکاح کسی حور عین سے ایک کھوکھلے موتی کے خیمے میں کیا جاتا ہے. اب یہ موتی جو ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اور جنت میں بہت سارے محل جو ہیں وہ موتیوں سے مرصع کیے ہوں گے، یعنی ڈیکوریٹ کیے ہوں گے. تو ایک کھوکھلے موتی کے خیمے میں حور سے نکاح کیا جاتا ہے. کس کا؟ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے کا. اور یہ حور ان اوصاف سے آراستہ ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے حور مقصورات فی الخیام. حور عین کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہوگا، یعنی جو کپڑے اس نے زیب تن کیے ہوں گے. یہ جوڑے 70 قسم کی خوشبو سے بسے ہوں گے، ہر ایک کی خوشبو دوسری خوشبو سے الگ ہوگی. ہر حور کو 70 مرصع یعنی بڑے ڈیکوریٹڈ تخت سرخ یاقوت کے دیے جائیں گے. ہر تخت جو ہے اس کے اوپر 70 بستروں سے وہ آراستہ ہوگا، ہر بستر پر ایک مسند ہوگی. ہر حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 خدمت گار اور 70,000 کنیزیں ہوں گی. حور عین اپنے ان تمام خدمت گاروں کے ساتھ شوہر کی خدمت کے لیے حاضر ہوگی. ہر کنیز کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا. یہ بڑی لذیذ بات ہے، اور روزوں کے دنوں میں یہ بات سن کے اور بھی لطف آتا ہے. ہر کنیز کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا جس کے ہر لقمہ کا مزہ پہلے لقمہ سے مختلف ہوگا. یعنی اس پیالے سے جتنی دفعہ آپ کھائیں گے ایک مختلف ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا، اور لذت میں دوبالا ہوگا، اور ہر نیا جو نوالا ہوگا وہ پہلے والے نوالے سے لذت میں دوبالا ہوگا. ان تمام لوازم کے ساتھ حور عین کا شوہر بھی یعنی جو روزہ دار ہے سرخ یاقوت کے تخت پر موجود ہوگا. یہ جز رمضان کے ہر روزہ یہ جزا رمضان کے ہر روزہ کی ہوگی. اب حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو پوری حدیث بیان کی ہے کہ روزہ دار کا نکاح ایک حور کے ساتھ کیا جائے گا جس کی 70,000 کنیزیں اور 70,000 خدمت گزار ہوں گے، اور اس کا تخت جو ہے اس کے بھی خصائص بیان کیے ہیں. یہ صرف ایک روزے کا ثواب ہے، اور ایسا یہ جزا رمضان کے ہر روزہ کی ہوگی. روزہ کے علاوہ جو نیک اعمال اس کے ہیں ان کا ثواب اس سے الگ ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ.